بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ حضار محترم، مقالہ نویسوں میں اور مقررین کی جو فہرست و سلسلہ ہے، قانونی طور پر میرا نام اس میں تو نہیں ہے، فقط چند منٹ کے لیے الامر فوق الادب یا الامر فوق الحدب جو بھی ہو حاضر ہوا ہوں۔ علماء تشریف فرما ہے اور انتہائی روح پرور منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منظر کو اور ترقی دے اور بڑھائے۔ مجھے نہیں معلوم یہاں موجود حضرات میں یقیناً ہوں گے تو افراد ایسے جنہوں نے جامع المنتظر کو اس وقت دیکھا ہوگا جب یہ موچی دروازے میں ہوتا تھا۔ میرا مقصد ہے سن تقریباً 58 یا 60 کے قریب کی بات، میں نے اس وقت جامع منظر کو دیکھا ہے۔ اگرچہ میں بچہ تھا، 8 طالب علم ہوتے تھے، ایک استاد ہوتا تھا۔ حسین حال وہاں یہ مدرسہ ہوتا تھا اور اس کے بعد منتقل ہوا وسن پور، اس کے بعد منتقل ہوا ماڈل۔ الحمدللہ اس دورانیے میں جو ترقی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری دعائیں کہ ہماری تمام مدارس جو ہے وہ ترقی کرے۔ میرے عزیز، پیشرو مقررین نے اپنے خطبات میں بہترین انداز میں ہمیں تفصیلاً اپنے اپنے موضوعات سے متعلق گفتگو کی۔ مفید ہے، ان کے مقالے پڑھنے چاہیے ہمیں۔ ایک انسان کے مہینوں کے فکر کا خلاصہ ہوتا ہے یہ مقالہ۔ شاید ہمارے پاس اتنا ٹائم نہ ہو۔ یقیناً افکار نے دنیا میں کافی تبدیلیاں پیدا کی ہیں، لوگ چاند تک پہنچے، یہ فکر کا نتیجہ ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خود دینی میدان میں افکار میں کتنے کتنے عظیم علوم کے دروازے کھولے ہیں۔ خود فلسفہ میں سقراط سے شروع ہو کر افلاطون سے چل کر ارسطو سے چل کر ابو علی سینا سے چل کر فارابی سے چل کر مکتب اشراقی، مکتب مشائی، یہ سب تشکیل پائے اور آخر میں فکر صدر دین شیرازی نے کیا عظیم کارنامہ انجام دیا اور حکمت مطالعہ کی وجود آئی۔ اسی طرح میدان اصول میں شیخ العظم نے کیا ایک عجیب باب کھولا رسائل لکھ کر، اور اس کو کس طرح سے فلسفے کے انداز میں خلاصہ کیا مرحوم اخوند خلاصہ۔ یہ سب افکار کے نتائج۔ اور فقہ سیاست میں عملی اور قولی طور پر آیت اللہ خمینی نے کس طرح ایک افکار کو روشن کیا، اور دنیا آج اس سیاست کو جو فقہ اہل بیت سے اٹھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ دینی مدارس اور دینی تعلیم دنیا کا واحد ادارہ ہے جس کی طرف لوگوں کو آنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ ایک حقیقت ہے۔ میں اس کے اسباب اور وجوہات کی طرف نہیں جاتا کہ لوگ کیوں نہیں آتے، گرچہ پیشرو مقررین نے اشارات کیا ہے نکات کی طرف۔ ان میں سے ایک یہی تھا کہ ہر شخص کے زبان پہ یہی ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہے، اور حقیقت پہ ایسا ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے ان کو مستقبل کیا ہے، ظاہر ہے۔
کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایسے مدارسوں میں اگر خود طلباء اور مدرسین کو پتہ نہ ہو ہمارا مستقبل کیا ہے، تو پھر دنیا تو پہلے سے بھی انجان ہے، وہ پہلے بھی نہیں جانا۔ دینی مدارس کا مستقبل جو ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی ادارے کا مستقبل نہیں جتنا روشن ہے، اس لیے کہ ہائی ایجوکیشن دینی مدارس میں ہے، اور سب سے بڑا علم معرفت پروردگار ہے، انسان کو اللہ کے نزدیک کرنا۔ گرچہ تقریباً سن 1800 سے جب مسیحیت کے خلاف بغاوت اٹھی یورپ میں اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی اور آگے بڑھا اور کلیسا کے دروازے بند ہو گئے اور لوگ مذہب سے بیگانہ ہو گئے اور علوم تعقلی کی جگہ علم تجربی نے اپنا جھنڈا گاڑنا شروع کیا، جس کے اثرات آج بھی ہیں، اس کے بعد سے لوگ دور ہو گئے اپنے رب کو پہچاننے سے، اور بلکہ ایسے ادارے وجود میں آ گئے جو میٹافزک اور علوم تعقلی کے خلاف، عقلانیت کے خلاف ادارے کھولے، اگرچہ اب دنیا پھر دوبارہ واپس عقلانیت کی طرف جا رہی۔ دینی مدارس ان چیزوں کے مراکز ہیں جو انسان کو عقلانیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہی عقلانیت ہی انسان کا مستقبل ہے، کائنات کا مستقبل۔ لہذا ان مراکز میں یقیناً جو عناصر کامیابی میں سب سے پہلی چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ من کان للہ فہو لہ، جو اللہ کا بنے گا اللہ اسی کا ہے۔ اس کے شواہد میں ہمیں بہت سارے قصے کہانیاں قرآن میں موجود ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں، اور یہ جو دور ہمارا گزر رہا ہے بہترین دور گزر رہا ہے۔ شاید ہم سے پہلے صدی کے لوگوں کو اتنا اچھا دور نہیں گزرا تھا جو دور ہمارا گزرا ہے۔ ہم نے اس میں بڑے بڑے انقلابات دیکھے ہیں، بڑے بڑے خدا پہ توکل کرنے والوں کی کامیابیاں دیکھی ہیں، ہم نے اس میں بہت ہی عظیم علوم کی ترقیاں دیکھی۔ عجیب دور ہے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ اخلاص شرط اول ہے، ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہے یقیناً کامیاب۔ مجھے نہیں ملتا کہ یہ جملہ میرا ذرا غور فرمائیں، مجھے نہیں ملتا کہ کوئی شخص جس نے اخلاص سے قدم رکھا ہو اور کام کیا ہو وہ کسی پریشانی میں ہو، آج نہیں ملتا وہ کامیاب۔ اس کو رزق کی کوئی پریشانی نہیں، رزق اس کے قدموں میں۔ ہاں جو لوگ مخلص نہیں، ظاہری بات ہے یہ علم خطرناک ہے، علوم اسلام، علوم دین، اس آدمی کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے جو اخلاص سے اس میں قدم نہ رکھے، اس کو تباہ کر دیتا ہے جو اخلاص سے اس راستے میں نہ رکھے۔ جس کے سر پہ امامہ بھی ہو، عبا بھی ہو، اور اندر سے 2 نمبر آدمی ہو، یہ علوم اس کو نہیں چھوڑتا، برباد کر کے چھوڑتا۔ اخلاص شرط ہے۔ اخلاص کی تعلیم دی جائے مدارس میں، کورس میں، استاد انہی کی طرف طالب علم کو متوجہ کرے، یہی سب سے بڑا مستقبل ہے انسان کا۔ اس سے بڑا مستقبل دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ دینی مدارس کے خلاف لوگ کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہی 40 چہلم جو گزرا امام حسین علیہ السلام کا، ایک محفل میں ہم بیٹھے تھے، وہاں علماء کے خلاف باتیں شروع ہو گئی، میں وہاں بیٹھا تو کافی لوگ تھے،
میں نے سوچا میں خاموش رہوں، اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے اس سے دستبستر گزارش کی، آپ ایسی باتیں نہ کریں، یہاں کافی لوگ ہیں، آپ علماء کے خلاف نہ بولیں، اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے تو آپ اس کے بارے میں کہیں، سب کو نہ رگڑیں۔ ایسے ایسے علماء گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے تمام محرومیت اور مظلومیت کے باوجود دین اسلام کے لیے خون جگر محنتیں کی، زحمتیں کی۔ ایسا نہ کریں۔ بارصورت وہ ذرا بڑا آدمی تھا، پیسے والا تھا، اور وہ بولتا گیا تو میں نہیں کہتا کہ اس نے کیا بولا، چھوڑ دو اس کو۔ آخر میں نے سوچا کہ اپنی مجھ پر واجب ہے کہ میں علماء کا یہاں تھوڑا سا دفاع کروں، اس لیے کہ محفل ایسی تھی کہ اگر وہاں دفاع نہ کرتا تو مسئلہ خراب ہو جانا تھا۔ میں نے اس شخص کو کہا آپ اللہ سے توبہ کریں اپنے باتوں کا۔ کہا کیوں میں توبہ کروں؟ میں نے کہا آپ نے ان کے خلاف بولا ہے جس کو رسول خدا نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم انبیاء کے وارث ہے، جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرد علیہم کالرد علینا، جنہوں نے علماء کو ریجیکٹ کیا، رد کیا، انہوں نے گویا ہم آل محمد کو رد کیا۔ اب توبہ کریں، اب گنہگار۔ وہ ناراض ہو گیا میرے اس بات سے، اس کو توقع نہیں تھی کہ کوئی اسے اس لہجے میں بات کرے گا۔ وہ پیسے والا تھا، بڑا آدمی تھا۔ کسی نے کہا جی چھوڑ دیں، میں کہ کیوں چھوڑوں، کیوں بولا اس نے ایسے؟ یہ سمجھا کہ عالم کے علماء کو کوئی دفاع کرنے والا نہیں، لاوارث ہے۔ میں نے اس کو کہا آپ کیا لینے آئے ہیں آج؟ کہا کہ میں امام حسین کی چہلم پہ آیا ہوں۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، تمہیں یہ بتاؤ تمہیں امام حسین سے معرفت ہی کس نے دلائی ہے؟ یہ علماء نہ ہوتے تمہیں کیا پتا تھا امام حسین کون ہے؟ یہ علماء نہ ہوتے تمہیں کیا معلوم تھا ولایت علی کیا ہے؟ بہر صورت وہاں باتیں ٹھنڈی ہو گئی، بعد میں معافی تلافی ہو گئی، گلے مل گئے، جو بھی ہے۔ کیوں آج کوئی علماء پہ ہاتھ اٹھائے؟ اس پہ ہمیں غور کریں، توجہ کریں۔ اخلاص فقط واحد ان راستوں کا حل ہے۔ جتنا ہم مخلص رہیں گے اتنا ہی یہ درخت ثمربار ہے۔ مرحوم صابر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ٹرنگ بازار کے مدرسے کی پنڈی، راول پنڈی، آیت اللہ حکیم کے مدرسے، جب میں فیصل آباد میں تھا اور جامعہ علوم اسلامی کی تقریباً اس کا پہلا سال تھا، شہید علامہ عارف الحسینی کا دور تھا، وہ تشریف لائے ہمارے مدرسے میں، تو انہوں نے ایک بات کہی، کہا بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ایک مدرسہ بنا ہے، کیا کرو گے؟ جی کچھ خود پڑھوں گا، خود کچھ پڑھائیں گے، ٹائم پاس کریں گے، بیکار رہنے سے اچھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا صابر شاہ سے، میں دہرائی دے تو اس پہ گفتگو ختم۔ انہوں نے فرمایا بیٹا مدارس بہت ہیں، عالم بھی بہت ہیں، مزید ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جملہ تھے، بجائے میرا حوصلہ افزائی کرنے کی انہوں نے یہ کہا ہاں اگر ایک کام تم کر سکتے ہو تو کرو۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ کوئی فرمایا کوشش نہ کرو کہ عالم پیدا کرنا، عالم بہت ہیں، کوشش کرو عالم با عمل پیدا کرو۔ ہمارے قوم میں فقدان کس چیز کی ہے؟ نہ کہ عالم کا فقدان۔ صلوات محمد علیہ بابا سے بلند درود بھیجو۔ عالم با عمل پیدا کرنے کی کوشش ہے، عالم کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس عمل کی کمی ہے، اخلاص کی کمی ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔
یہی وہ نقطہ ہے کہ اس حدیث جو میں نے آغاز میں تلاوت کیا، وقت ختم ہے، یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ کو ارتباط دیتا ہوں، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔